پیناما سے اقامہ کشید کرنے، نواز شریف کو اپنی خود سر بیٹی کے ہمراہ جیل میں ڈالنے اور 2018 میں RTS کی گردن دبوچ کر پروجیکٹ عمران خان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والے تمام کرتب کار آج بھی کامرانی کے احساس سے سرشار اپنی پرتعیش آسائش گاہوں میں آسودگی بخش زندگی کے مزے لے رہے ہیں۔ لیکن پاکستان اتنے بڑے ریکٹر سکیل کے زلزلے کی تباہ کاریوں کی زد میں آیا کہ ملبہ سمیٹنے میں نہیں آ رہا۔ ارتعاش مابعد یعنی آفٹر شاکس کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ لاکھ ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود معاملات معمولات میں نہیں ڈھل رہے۔ صوبائی نگران حکومتوں کا 90 دن کی بجائے کم و بیش 1 سال اور وفاقی نگرانوں کا لگ بھگ 6 ماہ تک کاروبار ریاست کی نگہبانی کرنا انہی ارتعاش مابعد کا کرشمہ تھا۔ آج بھی ہمارے قدموں تلے زمین تھر تھرا رہی ہے۔ معیشت، سیاست، جمہوریت کسی کی بے قراری کو قرار نہیں آ رہا۔ انہی ارتعاش مابعد کے مابین بالآخر پارلیمنٹ کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی سانسیں بھی بحال ہو گئی، جو 12 مارچ سے 9 اپریل تک مسلسل 27 دن وینٹیلیٹر پہ پڑا رہا۔ آئین کے مطابق سینٹ ہمیشہ موجود و متحرک رہتی ہے۔ اس کا ایک دن کے لیے بھی غیر فعال ہونا دستوری تقاضوں کے منافی ہے۔ سینٹ کے ارکان 6 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ معمول یہ ہے کہ ہر 3 سال بعد نصف ارکان جن کا 6 سالہ عرصہ پورا ہو چکا ہوتا ہے ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ ان کی جگہ اتنے ہی نئے ارکان منتخب ہو کر سینٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پوری قومی اسمبلی کی میعاد ختم ہونے کے باوجود سینٹ جو آب رواں کی طرح بہتی رہتی ہے۔ مارشل لاء جمہوری علامتوں کے بارے میں کسی طرح کے امتیاز کو روا نہیں رکھتے۔ چونکہ وہ خود ہی آئین کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے وہ تلوار کے ایک ہی وار سے قومی اسمبلی کا سر قلم کر دیتے ہیں اور سینٹ کی گردن بھی اڑا دیتے ہیں۔ ضیاء الحق اور پرویز مشرف دونوں کے عہد ہائے زری میں سینٹ برسوں نابود رہی۔ 1999 میں ختم کر دی جانے والی سینٹ 2002 کے مارشل لائی انتخابات کے بعد 2003 میں ایک فرمان کے ذریعے زندہ کر دی گئی۔ 12 مارچ 2003 سے اس نے اپنے نئے سفر کا آغاز کیا اور 21 برس کسی خلل کے بغیر چلتی 11 مارچ 2024 تک آ پہنچی۔ اگر پروجیکٹ خان کے زلزلے کے ارتعاشات مابعد تھم گئے ہوتے تو 12 مارچ 2024 کو نصف نو منتخب ارکان حلف اٹھا لیتے، لیکن ایسا نہ ہو پایا۔ یہ اعزاز پہلی بار کسی جمہوری عہد کے حصے میں آیا کہ سینٹ مفلوج ہو گئی۔ طرفہ تماشا یہ ہوا کہ تاریخ میں پہلی بار سینٹ چیئرمین نے اپنے منصب پر قائم رہتے ہوئے صوبائی اسمبلی کا انتخاب لڑا اور جیت گئے۔ 15 فروری کو ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ آئینی حوالے سے چیئرمین کا عہدہ خالی ہو گیا۔ سنجرانی صاحب نے اس کے بعد اجلاس کی صدارت تو نہ کی، لیکن باقاعدگی سے اپنے چیمبر میں بیٹھتے اور انتظامی اختیارات استعمال کرتے رہے۔ ڈپٹی چیئرمین مرزا محمد آفریدی اجلاس کی صدارت کرتے رہے۔ اسی دوران میں ایک سرگوشی کسی دریچے سے ایوان میں داخل ہوئی اور ہوا کی شریر جھونکے کی طرح ادھر ادھر اٹکھیلیاں کرنے لگی۔ پتہ چلا کہ چیئرمین صادق سنجرانی نئے چیئرمین کی آمد تک کاروبار چمن کی نگہبانی جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ محرک کچھ بھی ہو، ان کی یہ خواہش کچھ ایسی ناروا بھی نہ تھی۔ ماضی میں 11 مارچ کی شب چیئرمین ڈپٹی چیئرمین رخصت ہوتے اور 12 مارچ کو نئے منصبدار حلف اٹھا لیتے تھے۔ ایوان کا ماحول سنجرانی صاحب کی اس خواہش کا ساتھ دینے اور اس مفہوم کی کسی قرارداد یا قواعد و ضوابط کی منظوری پہ آمادہ نہ تھا۔ سو صف بندیاں ہونے لگی۔ قومی اسمبلی کا اسپیکر اسمبلی تحلیل ہو جانے کے بعد بھی نئے اسپیکر کی آمد تک منصب پر قائم رہتا ہے۔ صدر مملکت کا معاملہ بھی یہی ہے۔ سینٹ چیئرمین کے بارے میں بھی اسی طرح کے ضابطے کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی گئی کہ اس کی نہ تو کبھی نوبت آئی، نہ آئین سازوں کی دوربین نگاہوں نے کسی پروجیکٹ کے نتیجے میں آنے والے ارتعاش مابعد کا تصور کیا تھا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب سینٹ تو رہے لیکن نہ چیئرمین ہو نہ ڈپٹی چیئرمین، یا یہ کہ خود سینٹ بھی 2 لخت ہو کر غیر فعال ہو جائے۔ سرگوشی ہولے ہولے برقی روسی بن گئی۔ مسلم لیگ نون تسلسل کے اصول کی بنا پر اس تجویز کے بارے میں بے لچک نہ تھی، لیکن پیپلز پارٹی کسی طور آمادہ نہ ہوئی۔ یہ غنچہ اس دن بن کھلے مرجھا گیا جس دن پارلیمانی پارٹی لیڈرز کی میٹنگ کے دوران چیئرمین سنجرانی اور PPP کے سینیٹر سلیم مانڈوی والا کے درمیان تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا، جسے جھڑپ بھی کہا جا سکتا ہے۔ بالآخر سنجرانی صاحب نے اپنی میعاد ختم ہو جانے سے 3 دن پہلے 8 مارچ 2024 کو بلوچستان اسمبلی کے رکن کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ 6 سالوں پر محیط طلسم ہوش ربا سے کئی گنا زیادہ پراسرار اور پرتحیر باب بند ہو گیا۔ 9 اپریل کو 9 منتخب سینیٹرز نے حلف اٹھا لیا۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب عمل میں آ گیا۔ مفلوج اور معطل ایوان بالا پھر سے جادہ پیما ہو گیا، اگرچہ خیبر پختونخوا کی نمائندگی کا قضیہ ہنوز جاری ہے۔ 12 مارچ سے 9 اپریل تک کے 27 دن سینٹ کی تقویم سے خارج ہو گئے۔ ان گئے دنوں کا سراغ لگانے کی نہ کسی کو فرصت ہے نہ ضرورت۔ ارتعاش مابعد کے اثرات بہت دیر تک جاری رہیں گے۔ 6 برس بعد سینٹ کا کیلنڈر 12 مارچ سے نہیں 9 اپریل سے شروع ہوا کرے گا۔ کیا سینٹ کا مزاج بھی بدلے گا؟
کیا قانون سازی کے عمل کو سنجیدگی سے لیا جائے گا؟ کیا جمہوری اقدار کے احترام اور اختلافی آوازوں کو برداشت کرنے کی روایت بحال ہوگی؟ کیا قائمہ کمیٹیاں مؤثر طور پر کردار ادا کر پائیں گی؟ کیا پھیپھڑوں کو پھاڑ دینے والی کوہ آوازوں کے بجائے دھیمے، متین اور سنجیدہ لہجے میں کلام کرنے کی روایت جڑ پکڑ سکے گی؟ صادق سنجرانی کسی بھی اجرام فلکی کا سیارہ اور نوبت خانے کا نقارہ تھے، بلا کے منصوبہ ساز اور غضب کے ہنرکار بھی تھے۔ ایوان پہ جو گزری سو گزری، انہوں نے نہ کبھی اس کی باغیں ڈھیلی چھوڑی، نہ ایوان کو خود پہ حاوی ہونے دیا۔ ان کی خوئے دلداری اور مخصوص منطقوں سے تعلق داری ان کی قوت بنی رہی۔ اقلیت اور اکثریت سے قطع نظر وہ ہر مارکے میں فاتح رہے، چاہے وہ انتخاب کا تھا یا عدم اعتماد کا۔ سید زادہ ملتان سید یوسف رضا گیلانی سرتاپا ایک سیاسی شخصیت ہیں، ساری عمر اسی دشت کی سیاحی میں گزاری اور بہت سی اچھلی روایات کے امین ہیں۔ شاید ان کا چیمبر آستانہ عالیہ کا تقدس حاصل کر لے، لیکن سنجرانی جیسی کھلی ڈلی کہا بار چوپال نہیں بن سکے گا۔ حکومت ہی نہیں، اپوزیشن کو بھی ان سے پیرانہ دست شفقت کی ڈھیروں توقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو فرمائے۔ سنجرانی صاحب ہر لہجہ نیا طور، نئی برق تجلی پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کرے ان کے مرحلہ ہائے شوق جاری رہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا ہے کہ صبح دم سینٹ اجلاس شروع ہوگا، حاجب اعلان کرے گا، خواتین و حضرات، جناب چیئرمین، سامنے کا دروازہ کھلے گا، صادق سنجرانی مسکراتے ہوئے نمودار ہوں گے اور چیئرمین کی کرسی پر تشریف فرما ہوتے ہوئے کہیں گے، السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔